ذکر محمدی کے لیے الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ حضرات گرامی، قرآن مجید فرقان حمید میں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ارشاد ربانی ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 کے اندر کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام کثرت کے ساتھ بھیجو، درود بھی بھیجو اور کثرت کے ساتھ ان پر سلام بھی بھیجو۔ حضرات گرامی، یہ قرآن مجید فرقان حمید کی بہت خوبصورت آیت کریمہ ہے۔ میرے رب کا سارا کلام بہت خوبصورت، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک اور مقام عطا فرمایا، ایک اور اعزاز عطا فرمایا، ایک اور شرف عطا فرمایا۔ اللہ اکبر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر رحمتوں کا نزول فرما ہی رہا ہے، درود بھیج ہی رہا ہے، اور اس کے معصوم فرشتے، وہ فرشتے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہی نہیں، ان کی جبلت میں، ان کی نیچر میں، ان کی طبیعت میں نافرمانی ہے ہی نہیں ہے۔ وہ معصوم فرشتے رب تبارک و تعالیٰ کے وہ بھی درود بھیج رہے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ ہمہ وقت رحمتوں کا نزول فرما رہا ہے، درود بھیج رہا ہے۔ یہ ایمان والوں کو رب تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، اور یہ بھی بڑے اعزاز کی بات ہے۔ دیکھیں، قرآن کے اندر مختلف خطابات ہیں، یا ایھا الکافرون ہے، یا ایھا الناس ہے، اور یا ایھا المنافقون ہے، مختلف لوگوں کو خطاب کیا، یہودیوں کا الگ خطاب کیا، لیکن یہاں خالصتاً صاحبان ایمان کو خطاب ہے کہ یہ اعزاز، یہ آنر، یہ عزت، یہ مقام یہ کسی اور کو نہیں مل سکتا ہے، یہ اسی کو ملتا ہے کہ جو صاحب ایمان ہے۔ فرمایا وہ عمل جو رب تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے، درود بھیج رہا ہے، اس کے فرشتے بھیج رہے ہیں، اے ایمان والو تم بھی اس کے اندر شامل ہو جاؤ۔ دیکھیں، رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو ذکر ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، اس کو مخلوق تک محدود نہیں رکھا کہ مخلوق بھیجے گی تو حضور کے درجات بلند ہوں گے۔ فرمایا ہم ہمہ وقت درود و سلام بھیج رہے ہیں، اور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور فرمایا اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند و بالا کر دیا۔ رفعنا ماضی کا صیغہ ہے، ذکر بلند ان کا ہو گیا۔ رب تبارک و تعالیٰ ان پر درود و سلام ہمہ وقت بھیج رہا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کے انعامات، اکرامات، رب تبارک و تعالیٰ کا کرم ان پر ہو رہا ہے۔ ہاں، اگر تم اپنے نصیبوں کو چمکانا چاہتے ہو، سبحان اللہ فرما دیں، فرمایا تم اپنے نصیبوں کو اگر چمکانا چاہتے ہو کہ رب تعالیٰ تمہارے نصیبوں کو چمکا دے، تمہارے درجات۔ ایک بات نوجوانوں یاد رکھیے گا کہ یہ جو ہم حضور کا ذکر کرتے ہیں، حضور پر درود و سلام بھیجتے ہیں، خدا کی قسم نعوذ باللہ من ذالک حضور پر احسان نہیں کرتے ہیں، اپنے نصیبوں کو چمکا رہے، اپنا بھلا کر رہے ہوتے ہیں، اپنا بھلا کر رہے ہوتے ہیں دنیا و آخرت کا۔ سبحان اللہ، یہاں بھی سلامتیاں، وہاں بھی سلامتیاں، یہاں بھی خیر، وہاں بھی خیر۔ فرمایا کیا کرنا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا، دونوں امر کے صیغے، صلو بھی امر کا صیغہ ہے اور سلموا بھی امر کا صیغہ ہے، اور تسلیماً آگے اسی سے سلموا سے مصدر آیا ہے، یعنی کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے، کوئی تعداد نہیں۔ کتنا پڑھنا ہے؟ جتنا پڑھ سکو۔ سبحان اللہ۔ بھائی کتنا پڑھنا ہے؟ کوئی تعداد بتا دیجئے،
کوئی وقت بتا دیجئے، کوئی کنڈیشن بتا. فرمایا جہاں قرآن کو پڑھا جا سکتا ہے پاکی کی حالت میں، وہیں پر قرآن کی یہ آیت میں حضور کی درود و سلام پڑھنے کا حکم ہے. ناپاکی کی جگہ نہیں پڑھنا ہے، باقی جب چاہو، جہاں چاہو، جتنا چاہو. سلموا تسلیما، اے تسلیما کثیرا کثیرا. فرمایا جتنا پڑھ سکتے ہو. بھائی کتنا پڑھنا ہے؟ صبح پڑھنا ہے، شام پڑھنا ہے، نماز کے بعد پڑھنا ہے، تلاوت کے بعد پڑھنا ہے، دعا کے دوران پڑھنا ہے، اذان سے پہلے پڑھنا ہے، اذان کے بعد. فرمایا جب تمہارا من کرے، جب تمہارا من کرے. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے سبحان اللہ تو کہہ دو یار. دیکھو یہ میلاد کا مہینہ ہے، یہاں ہمیں تھوڑا سا ٹھیک ہے ٹی وی پر ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میرے سرکار کا جشن بھی تو ہو رہا ہے نا، ہے جی. تمام پروٹوکولز کو توڑ کر جو ہے نا باہر نکلنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو فرمایا کہ یہ کرنا ہے تمہیں کہ صبح و شام جہاں اللہ کی حمد کرنی ہے، آنکھ کھلے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. خدایا تو نے نئی زندگی عطا فرمائی، وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام. اس لیے میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، کہ یہ میرے رب کا حکم ہے. یہ ہم اپنے گھر سے نہیں لے کر آئے کوئی پیغام، اپنے گھر سے کوئی آپ کو عمل نہیں بتا رہے کہ 2024 کے اندر ہم کو اپنے گھر سے آپ کو کوئی نیا وظیفہ، نیا عمل بتا رہے ہیں. نہیں، یہ وظیفہ میرے رب نے عطا فرمایا اور فرمایا اس کو پڑھتے جاؤ، اس کو پڑھتے جاؤ. اور ایک بات یاد رکھیے گا، دیکھیں جیسے میں نے ذکر کیا کہ اس کے اندر کوئی شرط نہیں ہے، کوئی کنڈیشنز نہیں ہے. بڑی سینگ ہوتا باؤنڈنگ نہیں ہے کوئی کہ میں باؤنڈ کر دیا کہ بھائی اتنا کرنا، اس وقت کرنا، اس وقت نہ کرنا، یہاں نہ کرنا، وہاں نہ کرنا. فرمایا کرنا ہی کرنا ہے. جہاں اللہ کی حمد کرنی ہے وہاں پر اس کے حبیب پر درود بھی بھیجنا ہے. اب یہی دیکھیے آپ کہ جہاں جہاں ذکر خدا ہے وہاں وہاں ذکر مصطفیٰ ہے. اذان دیتے ہیں ہم نماز کے لیے بلاتے ہیں، لیکن جہاں اللہ اکبر ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اقامت پڑھتے ہیں پھر نماز کے لیے آ جاؤ بھائی، وہاں پر بھی ذکر ہے. خطبہ دیتے ہیں، خطاب دیتے ہیں. نماز جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے، ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ نیت کرتا ہوں میں اس نماز کی خالصتاً انی وجہت وجہی للذی، خالص اللہ کے لیے نماز. لیکن فرمایا کہ وہ نماز بھی تمہاری قبول نہیں ہوگی، وہ نماز بھی تمہاری مکمل اور کمپلیٹ نہیں ہوگی. اس میں اللہ کی حمد بھی ہے، اس میں قرآن کی تلاوت بھی ہے، اس میں تسبیح بھی ہے سبحان ربی العظیم، اس میں سبحان ربی الاعلیٰ بھی ہے، اس میں اللہ کی بارگاہ کے اندر والہانہ حاضری بھی ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات. لیکن جب تک یہ نہ کہو گے السلام علیک ایھا النبی، فرمایا ان سب کی قبولیت چاہتے ہو، ان سب کی قبولیت چاہتے ہو تو آخر کے اندر ان پر درود و سلام پڑھ کر ان سب کو قبول کروا دو. یہ تمہاری تسبیحاں، تمہاری قرات، تمہارا سارا کچھ. آپ کہیں گے مولانا صاحب بہت زیادہ یار عقیدت کے اندر بول پہ گئے ہو، بہت زیادہ جذباتی ہو گئے ہو. ہاں جذباتی ہو گیا ہوں، میں جذباتی ہو گیا ہوں، میری فیلنگ ہے میں جذباتی ہو گیا ہوں. لیکن ایک عالم دین کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس جذبات کے اندر کوئی آؤٹ آف وے بات کرے جو قرآن و حدیث کے ساتھ اور قرآن و حدیث کے اندر نہ ہو. جذبات بھی میرے ہیں تو قرآن و حدیث کے تابع ہیں، میں قرآن و حدیث کا تابع ہوں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مشکات المصابیح کی حدیث پاک ہے، مولا کائنات علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سبحان اللہ، حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں اگر علم کا شہر ہوں تو میرا علی اس کا دروازہ ہے. اور سیدنا عمر فاروق کے لیے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، میرے بعد نبی ہوتا تو میرا عمر ہوتا. دونوں روایت کرتے ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ حضور ہم دعائیں مانگتے ہیں، ہم دعائیں مانگتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. فرمایا دعائیں قبول نہیں ہوں گی، دعائیں قبول نہیں ہوں گی. الدعاء موقوف بین السماء والارض، فرمایا دعائیں زمین و آسمان کے درمیان موقوف و معلق رہیں گی، لٹکی رہیں گی. فرمایا حضور کیسے اوپر جائیں گی، کیسے قبول ہوں گی؟ فرمایا جب اللہ کے نبی پر درود و سلام بھیجو.
نوجوان بچوں یہ میرا عمل نہیں ہے، میں نے پہلے عرض کیا، میں اتھارٹی نہیں ہوں، لیکن میرے نبی کے یہ صحابہ اتھارٹی ہیں دین کے اندر، ان کے سامنے دین اترا ہے، ان کی مجلسوں کے اندر آ کر جبریل علیہ السلام انسانی صورت کے اندر بیٹھے، اللہ اکبر، ان کو حضور علیہ السلام نے خود تربیت فرمائی اور قرآن نے ان کو معیار ایمان قرار دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، فرمایا ان جیسا ایمان لے کر آؤ تم کامیاب و کامران ہو جاؤ گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ وہ کیا سبق دے رہے ہیں؟ فرمایا تمہاری یہ تسبیحاں، تمہاری یہ عبادتیں، دعائیں، قراتیں، طواف، یہ سب کچھ تب قبول ہوگا کہ جب ان پر درود و سلام پڑھو۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک شخص مسجد نبوی کے اندر آیا اور آ کر جو ہے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد فوراً دعا مانگنے لگا، پھر حضور کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا اور حضور نے فرمایا اجلت ایھا المصلی، نمازی تھوڑی جلدی کر دی تو نے دعا کرنے کے اندر، اجلت ایھا المصلی، نمازی۔ عرض کیا رسول اللہ، اچھا ہمارے اس دور کا ہوتا کہتے ہیں مولوی صاحب اللہ نے قبول کرنی ہے جیسے مرضی کرو، سمجھدار لوگ ہیں نا، ہم تھوڑے سیانے، تھوڑے 5 منٹ نیکسٹ کلاس ہے، لیکن وہ صحابہ تھے۔ عرض کیا رسول اللہ بتائیے ہمیں، سکھائیے ہمیں، تربیت فرمائیے، کیسے مجھے دعا مانگنی تھی؟ فرمایا کہ جب دعا مانگنے لگو تو پہلے اللہ کی حمد کرو، اس کے بعد مجھ پر درود و سلام بھیجو، فرمایا پھر دعا مانگو، دیکھو اللہ تمہاری دعا کو قبول و منظور فرمائے۔ یعنی دعا کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اللہ کی حمد، اسی لیے جب علماء کرام دعا شروع کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا جملہ شروع کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء، دونوں ہو گئے، حمد بھی ہوگی، درود و سلام بھی ہوگی، اب دعا مانگتے آگے، سبحان اللہ۔ تو فرمایا کہ یہ ایسے دعا مانگو گے تو رب تبارک و تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول و منظور فرمائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو خوب درود و سلام بھیجو، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھو، صبح و شام پڑھو، سبحان اللہ۔ فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ 10 صلوات وحطت عنہ 10 خطیۃ ورفعت لہ 10 درجات، ایک مرتبہ درود و سلام پڑھا، فضیلت کتنی بڑی، فرمایا رب تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا، اس کے 10 درجات کو بلند و بالا فرماتا ہے، اور 10 اس پر رحمتوں کا نزول، ایک بار 10 رحمتوں کا نزول۔ حضرات گرامی، میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، آپ نے قیامت کی ہولناکی کو اور قیامت کے ساری مشکلات کو سماعت کیا۔ کان مقدارہ 50,000 سنہ، ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ قبلہ قاری صاحب قرآن کہتا ہے، قرآن ذیشان کے اندر آیت ہے کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ اللہ، مشکلات ہی مشکلات، پسینوں کے اندر ڈبکیاں کھا رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، فرمایا قیامت کے دن اگر میرے دامن میں جگہ چاہتے ہو، میرے لواء الحمد کے تلے جگہ چاہتے ہو، قیامت کے دن پیاس لگی ہو تو میرے حوض کوثر سے چھلکتے ہوئے جام چاہتے ہو، تو فرمایا دنیا میں کثرت سے مجھ پر درود و سلام پڑھا۔ فرمایا جو جتنا زیادہ کثرت سے درود و سلام پڑھے گا، یہ حضور کی حدیث ہے، اول الناس بی یوم القیامت، وہ قیامت کے دن اتنا ہی میرے قریب ہوگا، اور جو مصطفیٰ کریم کے جتنا ہی قریب ہوگا اتنا ہی امن میں ہوگا، ان کے مبارک لواء الحمد کے تلے ہوگا، ان کے مبارک حوض کے پاس ہوگا، ان کے پاس ہی ہوگا، تو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں گی۔ اس لیے فرمایا کہ اس یہ وظیفہ میرے رب نے عطا کیا۔ کہتے بھائی وظیفہ ہے میرے پاس بہت بڑا وظیفہ ہے، میرے شیخ نے دیا ہے، پیر صاحب نے وظیفہ دیا، بہت بڑا پکا وظیفہ ہے، تو یہ وظیفہ میرے رب نے عطا فرمایا، یہ وظیفہ میرے رب نے خود عطا فرمایا۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جو دکھوں کا مداوا ہے، غموں کو دور کرتا ہے، زندگی کے اندر چین و سکون، جس گھر کے اندر درود و سلام پڑھا جائے وہاں رحمتوں کا نزول،
جس زبان سے پڑھا جائے ہزار بار بشویم دہان ز مشک و گلاب، فرمایا تم 1000 بار بھی دو لو لیکن تمہارے منہ میں وہ خوشبو نہیں آئے گی، فرمایا جو درود و سلام پڑھنے سے تمہارا منہ معطر ہو جائے گا۔ بزرگوں ہم شام گئے ایک سفر کے اندر، تو شامیوں کو میں نے دیکھا بڑا اچھا، انہوں نے گاڑی کے پیچھے لکھا ہوا تھا، ایک سٹیکر جیسے نہیں لگاتے ہمارے لگاتے ہیں فلانا جناب گجر نمبر 1 تو جٹ نمبر 1 تو فلانا نمبر 1 تو نمبر 2، انہوں نے پیچھے سٹیکر لگایا ہوا تھا عطر، 15 سال پہلے میں نے دیکھا تھا، عطر فمک بالصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے منہ کو حضور پر درود و سلام کے ساتھ معطر کرنا۔ اب دیکھیں آپ لکھا ہوا ہے، اب بندہ دیکھتا ہے تو دیکھتے ساتھ وہ درود و سلام پڑھنا شروع کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ تو فرمایا اگر اپنے منہ کو، یہ ہم بدن کو خوشبو لگاتے ہیں اور چہرے کے اوپر بھی فیشل وغیرہ کرتے ہیں چمکانے کے لیے، فرمایا یہ ساری کی ساری مصنوعی چیزیں، اگر اپنے اندر حقیقی خوشبو چاہتے ہو اور فرمایا کہ اپنے منہ کو معطر کرنا چاہتے ہو تو حضور پر درود و سلام پڑھو، درود و سلام تمہارے دکھوں کا غموں کا مداوا ہوگا۔ ایک صحابی رسول حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر درود و سلام پڑھتا ہی رہتا ہوں، میرا معمول ہے، لیکن یا رسول اللہ میں کتنا پڑھا کروں مجھے بتائیں تو صحیح۔ رسول نے فرمایا تمہاری مرضی ہے، ما شئتا، تمہاری مرضی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ میں اگر ایسا کر لیا کروں کہ اپنے اوقات کو ڈیوائیڈڈ 3 کر لوں اور ایک حصہ پر درود و سلام پڑھتا رہوں، حضور نے فرمایا ما شئتا، لیکن فإن زدت فهو خیر لک، جتنا زیادہ کرو گے تمہارا ہی فائدہ ہے، فائدہ تمہارا ہے۔ عرض کیا رسول اللہ میں آدھا ٹائم پڑھتا رہا، حضور نے فرمایا ماشاء تمہاری مرضی ہے جتنا، لیکن فإن زدت فهو خیر لک۔ عرض کیا رسول اللہ میں اگر 3 ٹائم کرتے کرتے انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر میں ایسا کر لوں کہ بس میں درود و سلام ہی پڑھتا رہوں، ایک وظیفہ ہو، سبحان اللہ، صلو علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، درود و سلام پڑھتا رہوں، درود و سلام، اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا اگر تم ایسا کر لو گے تو تمہارے غموں کا بھی مداوا بن جائے گا، تمہارے دکھوں کا بھی مداوا بن جائے گا، تمہارے غم بھی کافور ہو جائیں گے، تمہارے دکھ بھی دور ہو جائیں گے، تمہاری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ یہ اتنا پکا وظیفہ ہے، میں نے کہا نا کہ یہ وظیفہ کسی اور نے نہیں بلکہ یہ وظیفہ میرے رب نے عطا فرمایا، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام، اللہم صلی علی۔ ملتے ہیں ایک مختصر وقفے کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ رب تبارک و تعالی ایمان والوں کو حکم دے رہا ہے کہ تم بھی خوب درود و سلام بھیجو۔ درود و سلام بھیجنے کے اندر بخل نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سب سے بڑا بخیل ہے، فرمایا کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے، میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود و سلام نہ بھیجے۔ اور پھر وہ جو 3 سیڑھی والی حدیث پاک ہے یا دوسرے کلمات ہیں، رغم انف رجل، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، فرمایا جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا جائے اور کہے میں امتی ہوں، میں ان کا نام لیوا ہوں، ان کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، اور درود و سلام نہ بھیجے، تو فرمایا یہ کیسا امتی ہے۔ ان کی شان تو یہ ہے کہ وہ دنیا کے اندر جلوگر ہوئے، تشریف لائے، اللہ کی بارگاہ کے اندر سجدہ کیا، اور اس کے بعد لبوں پر یہی تھا رب حب لی امتی۔ زندگی بھر تہجد کے اندر اتنے سجدے کرتے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے سرتاج کے پاؤں پر ورم پڑ گئے۔ فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی اتنی بلند و بالا شان ہے، اللہ نے آپ کو اتنے درجے دیے ہیں، اعلان کیا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما وینصرک اللہ نصرا عزیزا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا آپ کے صدقے سے اگلوں اور پچھلوں کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو آپ تو معصوم ہیں، آپ تو مغفور ہیں، آپ کے تو صدقے سے اگلوں اور پچھلوں کو گناہوں کو معاف کیا جا رہا ہے، لیکن آپ اتنی عبادت کر رہے ہیں کہ پاؤں میں ورم پڑ گئے۔ اچھا ہمیں کو بتا دینا اگر کہ بھائی مبارک ہو تسبیح تمہاری قبول ہو گئی ہے، وہ جو تسبیح پڑھی تھی نا تم نے، تو ہم کہیں گے سبحان اللہ ماشاءاللہ برحمتک یا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا جواب دیا نوجوانوں؟ سبحان اللہ۔ فرمایا افلا اکون عبدا شکور،
فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، فرمایا اگر رب نے مجھے یہ درجہ دیا ہے تو کیا میں اس کی شکر گزاری میں اور زیادہ عبادت نہ کروں؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ کو اپنی محبت کے اندر خود رفتہ پایا تو اور راہیں عطا فرما دی، اور رستے عطا فرما دیے۔ تو آپ دیکھیں کہ زندگی بھر تہجد میں دعا کر رہے ہیں، تشریف لائے تو دعا کر رہے ہیں۔ معراج اتنا بڑا موقع، اتنا بڑا مرتبہ، جو مقام نہ کسی نبی کو ملا، نہ کسی رسول کو ملا، نہ کسی فرشتے کو ملا، کسی کو نہیں ملا، جہاں جا کے سب رک گئے سدرۃ المنتہا پر۔ میرے نبی وہ جا رہے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جب پہنچے اور رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب انعامات کی بارش ہونے لگی تو حضور علیہ السلام آپ دیدہ ہیں۔ فرمایا یہ کیا مقام ہے؟ فرمایا میری امت مجھے یاد آ رہی ہے، اور امت اس بات پر بحث کر رہی ہو کہ کہاں پڑھنا ہے درود، کہاں نہیں پڑھنا ہے، کہیں یہاں پڑھ لیا تو بدعت نہ ہو جائے، یہاں دعا کر لی تو بدعت نہ ہو جائے۔ امت اس پر مناظرے کر رہی ہے، جھگڑے کر رہی ہے، جھگڑ رہی ہے کہ بھائی درود یہاں نہیں پڑھنا ہے، یہاں درود پڑھ لیا تو بدعت ہو جائے گی۔ آپ سمجھے بات کو؟ میں بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک بات کہہ رہا ہوں، بچوں یہ جھگڑے والی چیز نہیں ہے، یہ اہل عقیدت اور اہل محبت کا وظیفہ ہے۔ سبحان اللہ، اور یہ وظیفہ میرے رب نے عطا فرمایا۔ زندگی بھر تہجد گزار بن کر حضور علیہ السلام ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہوں اور ہم ان کا ذکر نہ کریں، ان کا تذکرہ نہ کریں، ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے۔ ہمارے منہ میں ایسی زبان ہو، اے رب میرا ایسی زبان ہی نہ دے، اس کے حبیب کے ذکر کی بغیر والی زبان میرا رب نہ عطا فرمائے۔ فرمایا وہاں پر بھی دعا کرتے رہے تہجد۔ بلکہ شیخ عبدالحق مقدسی دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آج بھی قبر انور میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ مشکات المصابیح کے حدیث پاک ہے کہ اُردت علی اعمال امتی، حضور فرماتے ہیں میری امت کے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ آج بھی حضور کمی دیکھتے ہیں تو آج بھی امت کے لیے دعائے مغفرت فرماتے ہیں، آج بھی دعائے مغفرت فرما رہے ہیں، آج بھی کرم کر رہے ہیں، آج بھی مہربانی کر رہے ہیں۔ اور امتی اس بات پر اگر جھگڑ رہا ہو کہ درود کہاں پڑھنا ہے کہاں نہیں پڑھنا ہے، میرے بھائی ہر جگہ پڑھنا ہے۔ جہاں پر اللہ کا ذکر کرنا ہے، تم نے اذان دینی ہے، تم نے اقامت پڑھنی ہے، تم نے نماز پڑھنی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، السلام علیکہ ایھا النبی اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اور ڈاکٹر اقبال سے کسی نے کہا کہ حضور جھگڑا ہو گیا، مولویاں دا جھگڑا ہو گیا، کوئی کہندے نے کہ بھئی حضور دا ذکر نماز وچ کرنا، توجہ کرنا، یہ بڑا مسئلہ بن جائے گا، حضور کا خیال آ جائے تو نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے۔ اقبال نے کہا کہ بھائی میں تو نہ ملا ہوں، نہ فقیہ ہوں، نہ زاہد ہوں، لیکن اتنی بات مجھے پتہ ہے کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بے حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ فرمایا وہ نماز کون سی نماز ہے میرے بھائیوں کہ جب یہ کہو السلام علیکہ ایھا النبی اللہم صلی علی محمد، تو بولے تصور نہیں کرنا۔ فرمایا وہ اقبال کہتے ہیں کہ مجھے تو اتنی باتیں نہیں پتہ ہیں، مجھے اتنا پتہ ہے کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بے حجاب، میرا سجود بے حجاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب، اور تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب۔ یہ ہے عقیدہ جو قرآن نے ہمیں عطا فرمایا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اور حضور علیہ السلام کے ذکر کے لیے کوئی حد نہیں ہے، اس لیے کہ درود بھیجنے والی ذات رب تبارک و تعالیٰ کی جو حدوں سے پاک ہے، جو زمانے سے پاک ہے۔ فرمایا کب ذکر ہو رہا ہے؟ فرمایا جب تم نہیں تھے تب بھی ذکر ہو رہا ہے۔ کسی نے عرض کی نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی وجبت لک النبوۃ، یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب عطا کی گئی؟
فرمایا کہ میں جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے مرحلے میں تھے، ان کا ابھی خمیر تیار کیا جا رہا تھا، جسم اور روح کے مرحلے میں تھے، کنت نبیّا و آدم بین الروح والجسد، کنت نبیّا و آدم بین الماء والطین، فرمایا ان کا خمیر تیار ہو رہا تھا، تمہارا نبی اس وقت بھی اللہ کے ہاں نبی تھا، تمہارا نبی اس وقت بھی خاتم النبیین۔ تو فرمایا زمانوں کی حدود و قیود سے بڑھ کر جب رب تبارک و تعالیٰ ان کا ذکر کر رہا ہے، رب تبارک و تعالیٰ ان پر درود و سلام، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی هو الذی یصلی علیکم و ملائکتہ، سبحان اللہ، اللہ بھی درود بھیج رہا ہے، اس کے فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں۔ ہما وقت رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، ہما وقت عزتوں کا اکرامات کا نزول ہو رہا ہے، لیکن فرمایا کہ اے امتی، رب نے کرم کر دیا، تیرا نصیب چمکا دیا کہ تو بھی ان پر درود و سلام پڑھا کر۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاں دعا ہوتی ہے، دعا کے ساتھ اس آیت کریمہ کو ریپیٹلی پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، اللہ کے اس فرمان کو یاد کراتے ہیں کہ بھائی اگر دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہو تو کیا کرو؟ درود پڑھو۔ اس لیے کہ مرکزی ذات آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ببرکات ہے۔ اگر ہمارے بزرگ ماشاءاللہ سفید داڑھیوں والے، اللہ تعالیٰ ان کے سفید بالوں کے صدقے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ ہمارے بچے بیٹھے ہوئے، نوجوان بچے، امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے 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 7 چکر پورے ہوئے، حجر اسود کے سامنے آئے اور حجر اسود کا بوسہ لینے لگے، تقبیل کہتے ہیں اس کو، کسنگ، بوسہ لینے لگے۔ تو بوسہ لیتے لیتے رک گئے اور کیا کہنے لگے؟ فرمایا ما قبلتک ما قبلتک لولا قبلک رسول اللہ، فرمایا اے حجر اسود، عمر تیرا کبھی بھی بوسہ نہ لیتا اگر میرے نبی نے بوسہ نہ لیا ہو۔ یار یہ سبق کس نے سکھایا ہے؟ یہ آج کوئی 2024 کا کوئی مولانا، کوئی شیخ الحدیث، کوئی عالم تو سبق نہیں سکھا رہا ہے جی، کوئی آج کوئی نیا دین، کوئی نیا ورژن، کوئی نیو ورژن، کوئی نئی چیز تو نہیں لے کر آئے۔ یہ تو وہ سبق ہے جو ازل سے صحابہ کرام نے شروع سے صحابہ کرام نے، اسلام کے آغاز سے صحابہ کرام نے سکھایا کہ بھائی تمہارے طواف، تمہاری دعائیں، تمہاری نمازیں، تمہارا یہ سب کچھ، یہ تمہاری تسبیحاں، حضرت سلطان باہو فرماتے تسبیح پھری تے دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پڑھ کے ہو، چلے کٹے تے کچھ بھی نہ کھٹیا، کی لینا چلیاں پڑھ کے ہو، علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا، کی لینا علمہ پڑھ کے ہو۔ فرمایا کہ سب بنیاد ادب ہے، تعظیم ہے، محبت ہے، عقیدت ہے، فرمایا یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر وقفے کے بعد۔ خوش آمدید حضرات گرامی، گفتگو کر رہے ہیں ہم درود و سلام کی عظمت کے حوالے سے۔ اقبال کہتے ہیں بمصطفیٰ بے رساں خیش راں، سنیے گا ذرا نوجوانوں، بمصطفیٰ خیش راں کے دی ہما اوست، گربہ نہ رسیدی تمام بولا بست، فرمایا وہ نہ ہوتے تو ہر طرف ابو لہبیت ہی ابو لہبیت ہوتی۔ یہ سب کچھ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے صدقے میں عطا فرمایا، اس لیے درود و سلام کو اپنا معمول بنا لو، ان کے ذکر کو اپنا معمول بنا لو۔ یہ تمہارا معمول ہو کہ تم صبح و شام حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتے رہو۔ تمام وظائف میں دیکھیں آپ، ختم خواجگان پڑھیں، ختم قادریہ پڑھیں، آپ حزب البحر شریف پڑھیں، سب بزرگ کہتے ہیں بھائی سب کچھ پڑھو، لیکن پڑھنے کے بعد درود و سلام پڑھ لینا۔ درود و سلام پڑھو گے تو تمہارے یہ سارے ختمات قبول و منظور ہوں گے۔ یہ حزب البحر کی جلالیت بھی تب جمال کے اندر بدلے گی کہ اس کے اندر درود و سلام کو تم شامل فرماؤ گے۔ ہے جی، فرمایا کہ یہ درود و سلام کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا درود و سلام پڑھتے رہو، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو، رب تبارک و تعالیٰ تو اپنے حبیب پر درود و سلام بھیج رہا ہے، ان کے ذکر کو بلند کر رہا ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، آپ یہ دیکھیے کہ دنیا کے اندر کہیں اذان ہو رہی ہے، کہیں اقامت ہو رہی ہے، کسی جگہ پر مختلف اوقات ہیں نا دنیا کے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے اور ٹائم ہے،
یورپ کے اندر اور ٹائم ہے، افریقہ کے اندر اور ٹائم ہے، چائنا کے، دنیا کے اندر الگ ٹائمنگز ہیں، کہیں نماز، کہیں اقامت، کہیں کیا، لیکن ہر جگہ اللہ کا بھی ذکر ہو رہا ہے، اللہ کے حبیب کا بھی ذکر ہو رہا ہے، اور یہ ذکر بڑھتا جائے گا، یہ ذکر گھٹنے والا نہیں ہے۔ ہر ساتھ میں، ہر گھڑی میں، ہر لمحے کے اندر وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب آپ کی ہر آنے والی ساتھ پچھلی ساتھ سے بہتر ہوگی، بڑھتا ہی چلا جائے گا، بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ تو بڑھانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دو، علم اولادکم، اپنی اولاد کی تربیت کرو، ان کو قرآن کی محبت دو، ان کو رب تبارک و تعالیٰ اس کے حبیب کی محبت دو، حضور کی آل، حضور کے اصحاب کی محبت دو۔ اپنے بچوں کو لے کر، اپنے گھر والوں کو لے کر، اپنے گھر کے اندر ایک چھوٹی سی چادر بچھا کر درود و سلام پڑھو۔ یہ جو بچوں کو آپس میں ٹینشن ہوتی ہے، گھر کے اندر ایک کشیدگی کا ماحول ہوتا ہے، آپ یقین کیجئے، خدا کی قسم میں کہتا ہوں، قرآن میرے سامنے کھلا ہوا ہے، آپ درود و سلام گھر کے اندر عام کر دیں، دیکھیں گھر کے اندر سکون کیسا ہوتا ہے۔ فرمایا گھر کے اندر، اس لیے کہ میرے رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما، فرمایا خوب درود و سلام پڑھو۔ فرمایا درود بھی پڑھنا ہے، سلام بھی پڑھنا ہے، سلیمو تسلیماً، اسی کا مصدر آیا سلیمو کا آگے، تسلیماً اے کثیرا، سبحان اللہ۔ فرمایا کتنا پڑھنا ہے؟ فرمایا جیسے نام محمد کیا ہے؟ محمد حمدن بعد حمدن، مرتن بعد مرتن، کرتن بعد کرہ۔ فرمایا جس کا بار بار حمد کی جائے، اسی طرح ان پر بار بار درود و سلام بھیجو۔ بڑی خوبصورت بات فرمائی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے، اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر ان کا اپنی عادت کیجیے، اپنی عادت بنا لو۔ کھانا ہماری عادت ہے، سونا ہماری عادت ہے، کام پر جانا ہماری عادت ہے، ہمارے معمول۔ فرمایا اسی طرح قرآن کی تلاوت کو اور درود و سلام کو اپنی عادت بنا لو، رب تعالیٰ تم پر کرم اور فضل کا معاملہ فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کسی کے ذہن کے اندر کوئی سوال؟ میرا آپ سے ادباً سوال کرتا ہوں کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمائے کہ کثرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہم دعائیں مانگتے ہیں، اس کے علاوہ ہم نماز وغیرہ پڑھتے ہیں اور دیگر عبادت کرتے ہیں، تو اس سے پہلے ہم درود شریف پڑھ سکتے ہیں یا بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کریں۔ بالکل آپ نے بہت خوبصورت بات فرمائی۔ دعا کے آداب میں سے یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دعا کرنے لگو تو دعا کے شروع میں اللہ کی حمد کرو اور اس کے بعد مجھ پر درود و سلام پڑھو۔ تو دعا کے شروع کے اندر بھی اور دعا کے آخر کے اندر بھی، جیسے حدیث پاک پڑھی گئی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ دعا کے اندر جب درود و سلام پڑھا جاتا ہے تو وہ دعا آسمانوں پر تبھی جاتی ہے۔ تو دعا کے شروع میں بھی، دعا کے آخر میں بھی، اور اس کے علاوہ درمیان میں بھی جتنا آپ درود و سلام پڑھیں گے آپ کا کچھ لاس نہیں ہوگا، پروفٹ ہی پروفٹ ہے، آپ کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اس لیے بالکل آپ کو درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ حضرت ہر دعا قبول ہوتی ہے جیسے ہونے چاہیے، تو درود جو ہے نا وہ پڑھ کے، درود پہ پڑھ کے دعا قبول ہوتی ہے، جیسے کہتے ہیں نا درود کے لیے۔ سبحان اللہ۔ درود دیکھیں بالکل بہت خوبصورت آپ نے سوال فرمایا کہ درود پاک خود بھی ایک دعا ہے، درود پاک خود ایک وظیفہ ہے۔ باقی وظائف کے بارے میں قبولیت اور عدم قبولیت کا ہمیں پتہ نہیں، لیکن یہ ایک ایسا مقبول وظیفہ ہے، جیسے میں نے درس میں عرض کیا کہ ہم کہتے ہیں میرے مرشد نے یہ وظیفہ دیا، یہ وظیفہ میرے رب نے عطا فرمایا، وہ خود بھی درود و سلام بھیج رہا ہے، اس کے فرشتے بھی بھیج رہے ہیں، تو ہم شامل ہوں گے۔ تو خوبصورت آپ نے فرمایا
یہ قبول ہی قبول ہوگا، بلکہ جس دعا کے ساتھ، جس عمل کے ساتھ، جس نماز کے ساتھ، جس طواف کے ساتھ، جس مجلس کے ساتھ یہ شامل ہوگا وہ مجلس بھی قبول و منظور ہو جائے گی۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کیا گیا قرآن کے اندر، ان کا تذکرہ کرنے کے بعد قبلہ قاری صاحب بیٹھے ہوئے قرآن کی خدمت کرتے ہیں پوری دنیا کے اندر، آپ یہ دیکھیے کہ پھر بعد میں کہا سلام علی موسیٰ، سلام علی ہارون، سلام علی ابراہیم، تو یہ ان کا تذکرہ کرنا، پھر ان پر سلام بھیجنا ہے جی، والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا کہ نبیوں کا تذکرہ اور پھر سلام، سبحان اللہ۔ اور ان کی تو ذات وہ ہے کہ مولا کائنات فرماتے ہیں ہم جس جنگل میں بھی جا رہے ہوتے تھے شجر و حجر ان کو سلام پیش کر رہے ہوتے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ چلا ہوں لے کے یہ موتی در نبی کے لیے، کرہت ماں